السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکی دھمکیوں کے باوجود اس وقت خطے میں پراسرار خاموشی ہے جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ایک خطرناک خبر یہ ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے خلیجی ممالک کو براہ راست پیغام دیا کہ اگر ان کی سرزمین یا تنصیبات ایران کے خلاف استعمال ہوئیں تو مشرق وسطیٰ میں تیل کی پیداوار کو الوداع بائے بائے کہہ دیں۔ یہ کوئی معمولی بیان یا دھمکی نہیں، اس کے ساتھ ہی ایران نے خلیج بھر میں، پورے خلیج میں تیل کی اہم تنصیبات کی ایک مکمل فہرست جاری کر دی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت کی ریفائنریز اور آئل فیلڈز تک ناموں اور پیداواری صلاحیتوں کے ساتھ کہاں کتنا پیٹرول نکل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے۔ یہ دھمکی صرف بیان نہیں بلکہ ایک واضح عسکری پیغام ہے۔ اہداف طے ہو چکے ہیں، نقشے تیار ہیں اور صرف حکم کا انتظار ہے۔ ایران کسی وقت بھی ان تیل کی تنصیبات کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس پوری کہانی کا سب سے اہم پہلو ایران کا بیان نہیں بلکہ چین کی پراسرار خاموشی ہے۔ چین نے اس پر ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ کوئی مذمتی بیان، نہ سفارتی رابطہ، نہ ہی کوئی وارننگ۔ بظاہر یہ خاموشی غیر اہم لگ سکتی ہے، مگر یہی خاموشی سب سے بڑی خبر ہے۔ ایران کی دھمکی ایک اعلان ہے، مگر چین کی خاموشی ایک پیغام، اور یہ پیغام خلیجی ممالک کے لیے نہایت واضح ہے، یعنی آپ اکیلے ہیں، امریکہ آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ایران کے اس بیان کی نوعیت بھی پہلے سے مختلف اور زیادہ خطرناک ہے۔ ایرانی حکام نے اس بار مخصوص اہداف کے نام لیے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جہاں بھی حملے کے نام نہیں بتائے تھے، یہ نہیں پہلے بتایا تھا کہاں حملہ کرنا ہے، چاہے وہ قطر ہو چاہے یو اے ای ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران صرف بیانات نہیں دے رہا بلکہ عملی کارروائی کے لیے تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ مزید یہ کہ شرط بھی واضح ہے کہ اگر خلیجی ممالک نے دوبارہ امریکہ یا اسرائیل کو اپنی سرزمین استعمال کرنے دی تو ان کی معیشت کا بنیادی ستون تیل نشانہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شرط پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ امریکہ کے فوجی اڈے خلیج میں موجود ہیں، وہاں سے آپریشنز جاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایران نے ابھی تک رد عمل نہ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ وقتی ہے اور کسی بھی لمحے صورتحال بدل سکتی ہے۔ اسی دوران روس کا کردار بھی نہایت اہم اور باریک ہے۔ روس نے ایران کے ساتھ براہ راست رابطہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان ایک غیر اعلانیہ سمجھوتا سامنے آیا۔ ایران نے روسی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز میں آزادانہ گزرنے کی ضمانت دی، جبکہ روس نے ایران کی حمایت کا یقین دلایا۔ یوں روس بغیر جنگ لڑے تیل کی قیمتوں میں اضافے سے اربوں ڈالرز کما رہا ہے، اور یورپ اس پہ چیخ رہا ہے کہ یہ کیسی جنگ ہے جس میں یورپ کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں ایک نیا عالمی منظرنامہ ابھرتا ہے۔ چین خاموشی ہے مگر ایران کا تیل خرید رہا ہے اور ایران کی مدد بھی کر رہا ہے، چاہے وہ خفیہ ہو چاہے کھلی ڈھلی ہو۔ روس کھل کر ساتھ دے رہا ہے اور فائدے اٹھا رہا ہے، جبکہ خلیجی ممالک ایسے جال میں پھنس چکے ہیں جہاں ہر راستہ خطرے کی طرف جاتا ہے۔ کبھی وہ پاکستان کی طرف دیتے ہیں مدد کے لیے، کبھی وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی برطانیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور کویت ایک مشکل ترین صورتحال میں ہے۔ ایک طرف ان کی سلامتی کا انحصار امریکہ پر ہے، دوسری طرف ان کی معیشت ایران کے نشانے پر ہے۔ وہ نہ امریکہ سے الگ ہو سکتے ہیں، نہ ایران کو نظر انداز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی چین کو ناراض کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرے۔ یہ ایران کی حمایت نہیں بلکہ اپنی بقا کی جنگ ہے۔ یو اے ای چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو پاکستان کو بھی ناراض کر چکا ہے۔ قطر ثالثی کے ذریعے جنگ ختم کروانے کی کوشش میں ہے، جبکہ کویت خاموشی سے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا، ان کے مفاد میں تو اب رہی نہیں۔ تمام عرب ممالک پریشان ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے خود تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن عربوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ اسرائیل کو اندازہ ہو گیا وہ ایران کو تباہ نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، اب وہ خاموش ہے۔ دوسری طرف چین کا کردار نہایت حساب کتاب کے ساتھ ہے۔ وہ ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے، اس کا 90% تیل ایران سے آتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کا وہ سفارتی محافظ بھی ہے، مگر جب ایران خلیجی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی بات کرتا ہے تو چین خاموش رہتا ہے،
کیونکہ بولنے کی صورت میں اسے یا تو ایران کے خلاف جانا ہوگا یا خلیجی ممالک کے خلاف جانا ہوگا، اور دونوں صورتیں اس کے مفادات کے خلاف ہیں، لہذا چین خاموش رہتا ہے۔ اور یہ خاموشی دراصل ایران کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو چین اسے نہیں روکے گا، اور یہی وہ اعتماد کی سیڑھی ہے جس پر ایران مسلسل اوپر چڑھ رہا ہے، ایک ایک اسٹیپ لے کے۔ ہر قدم کے بعد جب اسے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا تو اگلا قدم اور بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ادھر امریکہ ایران کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، مگر وہ دوبارہ جنگ بھی شروع نہیں کرنا چاہتا۔ صدر ٹرمپ کو احساس ہو گیا کہ جنگ ہوئی تو امریکی بھی مارے جائیں گے۔ وہ خلیجی ممالک کو امریکہ تحفظ تو دیتا ہے، مگر اس حد تک نہیں کہ ایران کو مکمل طور پر روک سکے، اس کے پاس صلاحیت بھی نہیں رہی۔ یوں خلیجی ممالک عسکری طور پر اکیلے نہیں مگر اسٹریٹجک لحاظ سے تنہا ضرور اس وقت ہے، ان کا مکمل تحفظ کوئی نہیں کر پا رہا۔ ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج چین اور روس اس کے ساتھ کھڑے۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے وقتی مگر ایران کے لیے وجودی مسئلہ ہے، اور یہی فرق دونوں کی برداشت کی حد کا تعین کرتا ہے۔ اس بحران کا واحد اور سادہ حل ہے امریکہ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے، ایران آبنۂ ہرمز کھول دے جیسے کہ اس نے پہلے کھول دی تھی، اور دونوں فریق مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اسلام آباد آئے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی قیادتیں اکثر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے انہیں جاری رکھتی ہیں۔ اب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے امریکہ دنیا کی واحد فیصلہ کن قوت نہیں ہے، لیکن صدر ٹرمپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چین، روس اور دیگر طاقتیں اب عالمی سیاست کا رخ متعین کر رہی ہیں، اور اس نئی دنیا میں بعض کا سب سے خطرناک آواز وہ ہوتی ہے جو سنائی نہیں دیتی، آواز آئی نہیں رہی ہوتی، اور چین کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی، جو اس وقت روس کے ساتھ مل کر خاموشی سے ایران کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو خطے سے نکالا جا سکے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔